بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کتاب چندے کے بارے میں سوال جواب۔ چندے کی شرعی حیثیت۔ سوال: مساجد و مدارس اسلامیہ وغیرہ دینی کاموں کے لیے چندہ کرنا کیسا ہے؟ جواب: جائز بلکہ کار ثواب ہے، اور اس کی اصل سنت سے ثابت۔ چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن ایک سوال کے جواب میں فتاوی رضویہ جلد 16 صفحہ 418 پر ارشاد فرماتے ہیں: مسجد میں اپنے لیے مانگنا جائز نہیں، اور اسے دینے سے بھی علماء نے منع فرمایا ہے۔ چند سطور کے بعد لکھتے ہیں: اور کسی دوسرے کے لیے مانگا یا مسجد خواہ کسی اور ضرورت دینی کے لیے چندہ کرنا جائز اور سنت سے ثابت ہے۔ مزید صفحہ 468 468 پر فرماتے ہیں: امور خیر یعنی بھلائی کے کاموں کے لیے چندہ کرنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ مالدار پر واجب نہیں کہ ساری مسجد اپنے مال سے بنائے۔ امر خیر یعنی بھلائی کے کام میں چندے کی تحریک دلالت خیر یعنی بھلائی کی طرف رہنمائی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے: جو کار خیر کی رہنمائی کرے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کار خیر کرنے والے کو۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 1050 1050، حدیث نمبر 1893 1893۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عبارت ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس عبارت میں چند باتیں سمجھنے کی ہیں اور یاد رکھنے کی ہیں۔ سب سے پہلے سوال ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مساجد میں ہر ماہ انتظامیہ والے چندہ کرتے ہیں۔ بڑی راتوں میں، بعض دوسرے مواقع پر بھی جو ہے مائک پر بھی چندہ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے عیدین میں، عید الفطر پر مدارس اسلامیہ کے لیے زکوٰۃ فطرہ جمع کیا جاتا ہے، اور عید الاضحیٰ پر قربانی کی کھالیں جمع کی جاتی ہیں، اور اسی طرح دیگر دینی کاموں کے لیے مثلاً اجتماعات کے لیے چندہ جمع کیا جاتا ہے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے عرس کے لیے بھی چندہ جمع کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو چندہ کرنے کا نظام جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا اس طرح چندہ جمع کر کے مساجد مدارس کا نظام چلانا اور
دیگر دینی کاموں کو اس چندے سے پورا کرنا، کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ کیا شریعت ایسا کرنے کی ہمیں اجازت دیتی ہے؟ تو اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس طرح چندہ کرنا نہ صرف جائز بلکہ کار ثواب ہے۔ یعنی اس طرح یہ چندہ کرنا، مساجد مدارس کے انتظامات چلانا، دیگر دینی کاموں کو کرنا، یہ صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے کار ثواب ہے، ثواب کا کام ہے۔ پھر آگے امیر اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف سے ایک جزیہ نقل فرمایا ہے کہ جس میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں اپنے لیے مانگنا جائز نہیں۔ اب اس مسئلے کو سمجھ لیجیے، مسجد جو ہے یہاں اپنی ذات کے لیے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ اب مسجد سے کیا مراد ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسجد جو ہے جہاں مانگنا اپنی ذات کے لیے شرعاً منع ہے، اس میں عین مسجد اور فنائے مسجد یہ دونوں شامل ہیں۔ عین مسجد وہ جگہ ہوتی ہے کہ جس کو مسجد قرار دیا گیا ہو، جہاں پر نماز ادا کی جاتی ہو، اور فنائے مسجد وہ جگہ ہوتی ہے کہ جو مسجد کے کاموں کے لیے وقف ہو۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجیے کہ فی زمانہ جو ہے جو مسجد کا احاطہ ہوتا ہے، یعنی مسجد کی جو باؤنڈری وال ہوتی ہے، وہ سب اس میں شامل ہے۔ تو جہاں نماز ادا کی جاتی ہے وہ عین مسجد ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کی باؤنڈری وال ہے وہاں تک جو یہ فنائے مسجد ہوتی ہے، یعنی مسجد کے مین گیٹ تک جو ہے یہ فنائے مسجد ہوتی ہے۔ تو اب اپنی ذات کے لیے نہ تو عین مسجد میں کوئی سوال کر سکتا ہے اور نہ ہی فنائے مسجد میں اپنے لیے سوال کر سکتا ہے۔ ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، دینی کاموں کے لیے ان جگہوں پر چندہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں کر سکتے۔ لیکن آج کل فی زمانہ دیکھا جائے تو ہمارے ہاں یہ بہت عام ہو گیا ہے، بلکہ بھیک مانگنا یہ تو باقاعدہ ایک پیشہ ہے، اور باقاعدہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری مساجد میں جو ہے آئے دن کوئی نہ کوئی ہٹا کٹا جو ہے کھڑا ہو کر اپنی داستان سنانا شروع کر دیتا ہے، رونی صورت بناتا ہے، اور سب سے نکل کر پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، اور سارے نمازی اس کو پھر جو ہے ترس کھاتے اس کو کچھ نہ کچھ دیتے ہوئے جاتے۔ تو شرعاً ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اب جس نے سوال کیا اپنے لیے، اب اس کی حقیقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اس میں سچا بھی ہے یا نہیں۔ اگر بالفرض وہ اپنی ان باتوں میں سچا بھی ہے، مستحق بھی ہے اس طرح پیسے مانگنے کا، تب بھی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مسجد کے اندر مانگے، بلکہ اس کو یہی حکم ہے کہ مسجد کا جو مین گیٹ ہے اس مین گیٹ کے باہر جا کر کھڑے ہو اور وہاں جا کر جو آواز لگائے، وہاں اپنے لیے سوال کرے۔ مسجد کے مین گیٹ کے اندر جو سوال کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اگر وہ واقعی مستحق ہے تو بھی۔ اور اگر وہ مستحق نہیں ہے، جھوٹ بول کر پیسے لے رہے لوگوں سے، تو وہ تو ویسے ہی گناہ گار ہے، اس کو تو بدرجہ اولی منع کیا جائے گا۔
تو اب یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ اصولاً دیکھا جائے تو یہ ساری ذمہ داری جو ہے ہماری انتظامیہ کی ہوتی ہے. جو مدارس مساجد چلا رہے ہوتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جب وہ اس مسجد کے متولی مقرر ہو گئے، مسجد کمیٹی میں آ گئے، تو اب مسجد کے سارے نظام کو شریعت کے مطابق چلانا یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کے سارے معاملات عین شریعت کے مطابق چلائیں، سارے کام عین شریعت کے مطابق ہوں، شریعت کے خلاف کوئی کام مسجد میں نہ ہو. یہ ان متولیوں کی، مسجد انتظامیہ کی، مسجد کمیٹی کی ذمہ داری ہے. لیکن آج کل ایک تو علم دین سے دوری، پھر دوسرے لاپرواہی، بھیک مانگنے والے آئے دن کھڑے ہو کر جو زور زور سے آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، مسجد میں رونی صورتیں بنا رہے ہوتے ہیں، اچھے خاصے ہٹے کٹے انگریزی لباس میں ملبوس، اور مانگ رہے ہوتے ہیں. وہ سارے انتظامیہ سمیت ان کا چہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو خوب جو مٹھی گرم کر رہے ہوتے ہیں، ان کی جیب گرم کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اچھی خاصی جو ان کی جو ہے دہاڑی بن جاتی ہے. اب انتظامیہ نہیں روکا تو ظاہری جواب تو دینا ہوگا کہ نظام چلانے والے یہ لوگ ہیں. اگر یہ نہیں روکیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے یہ جواب دہ ہوں گے کہ جب یہ ذمہ دار تھے مسجد کے انتظامات چلانا ان کے سپرد تھے تو انہوں نے شریعت کے خلاف ہونے والے اس کام کو کیوں نہیں روکا؟ ان کو قدرت تھی، ان کو اختیار تھا، اس کے باوجود یہ خاموش ہو کر بیٹھے رہے، تماشا دیکھتے رہے اور شریعت کی خلاف ورزی ہوتی رہی، مسجد کی بے ادبی ہوتی رہی اور وہ ناجائز اپنے لیے مانگتا رہا اور یہ بیٹھے دیکھتے رہے، انہوں نے کوئی روکنے کی کوشش نہیں کی. تو ظاہری جواب تو دینا ہوگا. اب اگر امام صاحب کو اختیار تھا، انہوں نے بھی جو اپنا اختیار استعمال نہیں کیا، تو ظاہر ہے وہ بھی جواب دے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ اگر ان کو اختیار تھا تو انہوں نے اپنا اختیار کیوں استعمال نہیں کیا. اور اگر اختیار نہیں تھا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انتظامیہ جو ہے اپنے امام کو اس طرح کے اختیارات دیتی ہے. بہرحال اللہ کرے کہ جو ہے ہمارے مساجد کی انتظامیہ جو ہے، متولیان جو ہیں ہمارے، یہ علم دین سیکھنے کی طرف راغب ہو جائیں اور مساجد کو، مدارس کو عین شریعت کے مطابق چلائیں تو انشاءاللہ عز و جل بہت ساری خرابیاں جو دور ہو جائیں گی. ظاہر ہے کہ جب مسجد ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں ہوگا تو پھر کہاں ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مساجد مدارس کے انتظامات کو جو عین شریعت کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں اس جزیے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد میں اپنے لیے مانگنا جائز نہیں، اور اسے دینے سے بھی علماء نے منع فرمایا. نہ تو اپنے لیے سوال کرنا جائز، اور اگر کوئی سوال کرے اپنی ذات کے لیے تو اس کو دینا بھی جائز نہیں ہے. مسجد کے مین گیٹ کے باہر جو ہے دے سکتے ہیں، مسجد کے مین گیٹ کے اندر نہیں دے سکتے، شرعاً ناجائز ہے. پھر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے چند سطور کے بعد لکھتے ہیں اور کسی دوسرے کے لیے مانگا، یعنی کسی نے اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کیا بلکہ کوئی مستحق تھا، غریب تھا، محتاج تھا، اس نے آ کر امام صاحب سے عرض کی، امام صاحب مجھے شرم آتی ہے، میرے حالات ایسے ہیں، میں بہت مجبور ہو گیا ہوں، اس طرح کا معاملہ ہے، آپ جو ہے اعلان فرما دیں کہ جس سے ہو سکے کچھ میری مدد کر دیں، میری پریشانی دور ہو جائے، گھر کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں. اب اس نے خود اپنے لیے سوال نہیں کیا. اب امام صاحب نے نماز ختم ہونے کے بعد یا نماز سے پہلے حسب موقع نمازیوں میں اعلان کیا، بھئی ایک
اسلامی بھائی ہیں، ایک نمازی ہیں، ایک مسافر ہیں، جو اس طرح کے معاملات میں گرفتار ہیں، اس طرح کی ان کے ساتھ پریشانی ہے، تو آپ میں سے جو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہے، ان کی مالی مدد کرنا چاہے، تو وہ یا تو مجھے دے دیں یا میں ان کا بتا دوں گا، وہ جا کر خاموشی سے اس کو دے کر آ جائیں۔ اب اس طرح اگر امام صاحب نے اعلان کیا تو اب اس طرح امام صاحب کا اعلان کرنا اور لوگوں کا امام صاحب کو یا اس شخص کو جا کر رقم وغیرہ دینا، یہ اب شرعاً جائز ہے، کیونکہ اس نے خود سوال نہیں کیا تھا بلکہ جو ہے اس کی طرف سے دوسرے نے سوال کیا، تو یہاں یہی فرمایا کہ اور کسی دوسرے کے لیے مانگا۔ آگے فرمایا یا مسجد، یعنی مسجد کے لیے چندہ کیا، شرعاً جائز ہے، مسجد کے لیے مسجد میں رہ کر، فنائے مسجد میں رہ کر چندہ کیا جا سکتا ہے، شرعاً جائز ہے، بلکہ قابل ثواب ہے۔ آگے فرمایا خواہ کسی اور ضرورت دینی کے لیے چندہ کرنا، اگر مسجد کے لیے نہیں کیا بلکہ اور کوئی دینی ضرورت تھی، کوئی دینی کام تھا، اجتماع وغیرہ تھا، بڑی رات کا اجتماع تھا، یا اس طرح کا کوئی ایونٹ تھا، اور اس کے لیے اگر مسجد میں چندہ کیا تو بھی یہ شرعاً جائز ہے اور سنت سے ثابت ہے، یعنی حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ اس طرح چندہ کرنا حدیث سے بھی ثابت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آگے فرماتے ہیں کہ مالدار پر واجب نہیں کہ ساری مسجد اپنے مال سے بنائیں۔ اگر کوئی صاحب ثروت ہے، صاحب مال ہے، اللہ پاک نے اس کو خوب نوازا ہے، تو اس پر واجب نہیں کہ پوری مسجد جو ہے اپنے پیسے سے بنائیں، بلکہ وہ جو ہے چندہ بھی کر سکتا ہے، اپنا پیسہ بھی استعمال کرے اور لوگوں سے چندہ کر کے بھی مسجد میں لگا سکتا ہے، مسجد کی تعمیرات میں اس پیسے کو استعمال کر سکتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ بھلائی کے کام میں چندے کی تحریک بھلائی کی طرف رہنمائی ہے، یعنی بھلائی کے کاموں میں جو لوگ چندہ کرتے ہیں تو یہ ان کا چندہ کرنا یہ بھلائی کی طرف رہنمائی کرنا ہے، یعنی جو لوگ چندہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، لوگوں سے چندہ وصول کرتے ہیں، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، دیگر دینی کاموں کے لیے لوگوں سے چندہ وصول کرتے ہیں، تو یہ لوگ جو لوگوں سے جا جا کر چندہ وصول کر رہے ہیں، گویا یہ لوگ جو ہے ان لوگوں کو بھلائی کی طرف رغبت دلا رہے ہیں، ان کی بھلائی کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، ان کو بھلائی کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور پھر آگے حدیث پاک تحریر فرمائی کہ ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ جو کار خیر کی رہنمائی کرے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کار خیر کرنے والے کو۔ سبحان اللہ عز و جل، جو کوئی نیک کام کی طرف، بھلائی کے کام کی طرف رہنمائی کرے تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ اس نیک کام کرنے والے کو۔ تو اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوا کہ چندہ کرنا نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے، حدیث پاک یہ جو ارشاد فرمائی گئی، کیونکہ یہ لوگ جو چندہ کر رہے ہیں جا جا کر، یہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلا رہے ہیں، بھلائی کی طرف ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور حدیث پاک میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کار خیر کرنے والے کو۔ تو پتہ چلا کہ یہ لوگ جو مساجد کی انتظامیہ کے اسلامی بھائی ہوں یا مدارس چلانے والے ہوں یا دیگر دینی کاموں کو کرنے والے ہوں، جو ان دینی کاموں کے لیے، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں، زکوٰۃ فطرہ جمع کرتے ہیں، قربانی کی کھالیں جمع کرتے ہیں، لوگوں کا ذہن بنا کر ان کو چندے کی ترغیب دلاتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے
ثواب کے مستحق ہیں، اور ان کو بھی جو ہے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ ان چندہ دینے والوں کو، جس طرح ان چندہ دینے والوں کو ثواب ملے گا اتنا ہی اسی طرح جو ہے ان چندہ وصول کرنے والوں کو بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک بات کی اور وضاحت کہ جس طرح یہ عرض کیا گیا کہ مساجد کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد میں بھیک مانگنے والوں کو روکے، اپنی ذات کے لیے سوال کرنے والوں کو روکے۔ تو اب وہ کیسے روکے؟ بولے ہم یہ مسجد انتظامیہ کہے کہ ہم کیسے روک سکتے ہیں بھائی، ہمیں ہر ایک سے لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مساجد میں عموماً خادم بھی ہوتے ہیں، اگر شریعت کے مطابق ان کا اجارہ کیا جائے وقت کے حساب سے اور ان کی جو ذمہ داریاں مقرر کی جائیں تو مسجد کے دیگر کاموں کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ان کی یہ ذمہ داری بھی لگائی جائے خادم صاحبان کی کہ اگر کوئی مسجد میں، عین مسجد میں یا فنائے مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرتا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پیار محبت سے جو ہے مسجد کے مین گیٹ کے باہر لے جا کر کھڑا کر دیں گے اور اس کو شرعی مسئلہ بتا دیں گے کہ شرعاً مانگنا جائز نہیں ہے مسجد میں، اور مسجد انتظامیہ کی طرف سے بھی مسجد میں اپنی ذات کے لیے مانگنا منع ہے، لہٰذا اگر آپ کو اپنی ذات کے لیے سوال کرنا ہے تو یہاں مسجد کے مین گیٹ کے باہر کھڑے ہو جائیں، یہاں اپنے لیے سوال کریں، جس نمازی کو دینا ہوگا وہ آپ کو دیتا ہوا چلا جائے گا۔ تو اس طرح بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مساجد اگر بڑی ہوتی ہیں، فنائے مسجد کی جگہ بڑی ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے چیزیں فروخت کرنے والے آ جاتے ہیں، کبھی ٹھیلے والے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی تسبیحاں، ٹوپیاں، عطر وغیرہ بیچنے والے وہ آ کر اپنا اسٹال، اپنا بستہ لگا لیتے ہیں، وہ بیچنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، فنائے مسجد میں اس طرح خرید و فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو مسجد انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ خادم صاحبان کے ذریعے ان کو بھی جو ہے شرعی مسئلہ سمجھائے، ان کو بھی پیار محبت سے مسجد کے مین گیٹ کے باہر کریں کہ یہ کام جو ہے مسجد میں نہیں ہوتے، وہ نہ ہی مسجد سے متعلق یہ کام ہے، یہ سارے دنیاوی کام ہیں، شرعاً مسجد میں کرنا منع ہے، لہٰذا ان کو پیار محبت سے سمجھایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ اگر آپ نے یہ کام کرنے مسجد کے مین گیٹ کے باہر جا کر جو ہے آپ اس کام کو کریں، اور دارالفتہ اہل سنت سے باقاعدہ اس کا فتویٰ لے لیں کہ اس طرح کرنا، ان کو منع کرنا اور مسجد کے مین گیٹ کے باہر ان کو جو ہے پیار محبت سے بھیج دینا شرعاً کیسا ہے۔ دارالفتہ اہل سنت سے فتویٰ آ جائے گا تحریری طور پر، وہ فتویٰ آپ مسجد پہ لگا دیں، لوگوں کو بتا دیں بھئی یہ فتویٰ ہم نے لے لیا ہے، مفتیان کرام نے یہ فتویٰ دیا، لہٰذا ہم اس فتوے پر عمل کر رہے ہیں، شرعاً کوئی ہم گناہ نہیں کر رہے۔ تو اس طرح جو ہے اگر چاہیں تو پیار محبت سے بھی جو ہے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جذبہ عطا فرمائے عمل کرنے کا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔